امریکہ کے اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر ایران پر شدید حملے۔ امریکی فوج نے مسلسل 8ویں رات ایران انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ جنوبی ایران کے علاقوں سیرک اور حاجی آباد میں متعدد اہداف پر بمباری۔ ساحلی شہر بندر عباس میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی جزیرے کش پر بھی امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اردن میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کہا۔ اردن میں ایرانی میزائل حملے میں 2 اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہوئے، 1 فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کی سخت سزا دیں گے۔ ایرانی بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون سٹوریج سائٹس کو تباہ کیا گیا۔ ٹرمپ کا ایرانی حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، کہا کہ 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دے دیا، کہا کہ اگر ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ کویت، اردن اور عراق میں امریکی فوجی اڈے ایران کا ہدف۔ عراقی شہر اربیل میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عراق میں امریکی قونصلیٹ کے قریب ایرانی ڈرون مار گرایا گیا۔ ایران کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، کہا کہ علی سالم ایئر بیس اور کیمپ اوڈیری کو نشانہ بنایا۔ امریکی اسلحہ ڈپو اور پیٹریوٹ ریڈار نظام کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی اردن میں الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا کہ ایرانی میزائل اور ڈرونز حملے میں امریکی جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ الازرق بیس پر فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ کو نہ بھولنے والا سبق سکھانے کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنئی نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ امریکہ وعدہ خلاف، ناقابل اعتماد اور بدنیت ملک ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ٹرمپ کے دستخط بے وقت ہو گئے۔ ایران پر بار بار حملے کر کے امریکہ نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ اگر امریکہ مزید جنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایرانی قوم تیار ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صفاقی اور بالادستی کی خواہش امریکی طرز عمل کا حصہ ہے۔ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں ایرانی عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ دشمن اختلافات کو ہوا دے کر درار ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں سیاسی اختلافات اور سماجی تقسیم کو ہوا دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کو بڑا شیطان ملک قرار دے دیا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کا امریکی فوجیوں کو خطہ چھوڑنے کا مشورہ۔ ابراہیم عزیزی بولے کہ سپریم لیڈر نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کی بات کی۔ امریکی افواج فوری طور پر خطہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ امریکی فوجی مجتبیٰ خامنئی کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیں۔ دشمن کو اندازہ نہیں سپریم لیڈر کے بیان کا کیا مطلب ہے۔ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر کی امریکہ کو تباہ کن جواب دینے کی دھمکی۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ کسی دھونس، جارحیت اور وحشیانہ کارروائی کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک کا آبنۂ ہرمز غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ۔ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی مخالفت کر دی۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ آبنۂ ہرمز پر کسی بھی غیر قانونی دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ ادھر خلیجی تعاون کونسل نے ایران کے بحرین، کویت اور اردن پر حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ایران نے امریکہ کے جدید دفاعی نظام کے سامنے اپنی میزائل حکمت عملی تبدیل کر لی۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی میزائل انتہائی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہیں۔ ایرانی میزائل ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں۔ امریکی دفاعی نظام کے لیے ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایران اب حساس امریکی اہداف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی دفاعی نظام اردن میں ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر دیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے رد عمل میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے
کہ ایران سے 2 اہم سفارتی معاہدوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ 2018 میں اقتدار سنبھالتے ہی ٹرمپ نے ایران سے ایٹمی معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ اب بدنیتی کی بنیاد پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو عملی طور پر تباہ کر دیا۔ ٹرمپ سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے امن کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سابق ایرانی وزیر پیٹرولیم اصغر ابراہیمی کا دعویٰ، کہا کہ ستمبر میں امریکہ زمینی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک میں بڑے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ امریکہ ایران پر زمینی حملے کے لیے کرائے کے غیر ملکی فوجی بھرتی کر رہا ہے۔ ایرانی جزائر، کشم اور خارق سمیت جنوبی ساحلی علاقے زمینی حملے کا ہدف ہو سکتے ہیں۔ ہنگری پارلیمنٹ نے صدر کو آئینی ترمیم کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہنگرین صدر تاماس سیلیوک نے خود آئینی ترمیم پر دستخط کیے۔ سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان دور کے عہدیداران کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم پاس کی تھی۔ ہنگری میں نئے قانون کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی مدت 12 سال مقرر۔ ایران کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے، سعودی عرب، اردن، کویت اور بحرین پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ فوجی تنصیبات، کیمپس اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بجلی اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ متعدد کویتی اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ ایران نے بحرین میں بیلسٹک میزائلوں سے امریکی ڈرون ڈپو کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین کے مرکزی مصنوعی ذہانت سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن میں قائم امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائل حملہ۔ اردن کے مسلح افواج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 10 ایرانی میزائل مار گرائے۔ ایران نے آبنا ہرموز میں ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر ہرموز میں 2 تیل بردار جہاز بارودی راستے سے گزرنے کے دوران دھماکوں سے تباہ۔ یوکرین کا روس کے تامبوف میں ڈرون حملہ، 7 ملازمین ہلاک، 24 افراد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں آن لائن ریٹیل کمپنی ورلڈ بیریز کے لاجسٹک سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ ترکیہ پابندیوں کے خاتمے اور F-35 پروگرام میں شمولیت کے قریب پہنچ گیا۔ ترک نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ 10 سے 15 برس بعد پہلی بار امریکی انتظامیہ پر مکمل اعتماد ہے۔ روس کا S-400 فوری دفاعی ضرورت پوری کرنے کے لیے خریدا تھا۔